العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك إلى آخر الحديث. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حالات لاتے ہیں بندوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور بندوں کی جو بھی آزمائشیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اس نسبت سے ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی تیاری، اپنی قوت پہ نظر کر رہا ہے، یا بندے کی نظر اللہ کی ذات پر، اللہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قوت پر۔ اگر بندہ صرف بندے کو اعتماد و بھروسہ ہے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا، اور اعتماد و بھروسہ ہے اپنی صلاحیت و تیاریوں کا، تو یہ چاہے غالب ہو بھی جائے لیکن یہ اللہ والا اور رسول کے طریقوں والا، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اللہ نے جہاں بھی کفار و مشرکین اور تمام اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے، وہاں یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو تھامے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ دور جدید کے لحاظ سے ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پر اور اپنی جنگ بندی کے بل پر، اپنی ہی جو بھی تیاریوں کے بل پر ہر اعتبار سے غالب آ جائیں گے، یا نہیں بھی آئیں گے تو شہید ہو جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اگر اللہ کے کلمے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی شریعت و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور جو آج اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و طریقوں کو چھوڑ دیں اور پھر وہ کہے کہ ہاں ہمارا بس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہاں بس ہم جائیں اور اللہ ہم سے کام لے۔ اللہ کام بھی انہی لوگوں سے لیتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ کام بھی ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کا توکل و بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے اور جو اللہ کی شریعت پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے دنیا کا، وہ بات الگ ہے اللہ کس سے کام لے لے، لیکن ایک اصول یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ اس سے کام لیتے ہیں۔ کسی شخص سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے حکم میں اللہ کا حکم انجام دو، نماز پڑھو، تو جواب تھا مسلمان ہے، مسلم ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام والا ہے۔ اس کے بعد بھی جواب تھا کہ نماز کا اب دور نہیں رہا، اب اپنی قوت کو دکھانے کا دور ہے، اپنی طاقت کو دکھانے کا دور ہے اور بڑھ جانے کا دور ہے۔ حالانکہ وہ کیا بک رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو خود بھی نہیں معلوم کہ اس کا کیا انجام، اس کو خود نہیں معلوم کہ اللہ کے یہاں اس کی کیا سزا ہے اور کیسے وہ اسلام کے دائرے سے گویا ایک طرح سے ظاہری نہیں باطنی اعتبار سے اسلام کے دائرے سے وہ باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دور جدید کے لحاظ سے دو چیزیں، ایک تو اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، سیاسی ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ہر طاقت کو مضبوط تو کرنا ہی ہے لیکن اللہ کی رسی کو تھام کے۔ اور کوئی سوچے کہ ہم اپنی اجتماعی طاقت مضبوط کر لیں، یونٹی قائم کر لیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی رسی کو توڑ کر، اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر، تو وہ یونٹی غیروں کی یونٹی کی طرح ہوگی، اتحاد کی طرح ہوگی، مسلمانوں کے اسلام کے لیے یونٹی کی طرح نہیں ہوگی۔ غیروں کا اتحاد یونٹی اس میں اور مسلمانوں کے اسلام کے کلمے کے لیے، اللہ کے رسول کی شریعت کے لیے، اللہ کے رسول کے نام کے لیے متحد ہونا، یونٹی ہونا، اس میں اور کافروں اور غیروں کی یونٹی و اتحاد و ایکتا میں زمین و آسمان کا فرق۔
چونکہ اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے جو کلمے کو بلند کرنے والی، اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو زندہ کرنے والی ہے، آپ کے طریقوں کو زندہ کرنے والی۔ لہذا مسلمان ہیں، لفظ کے مسلمان ہیں، ظاہر کے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زبان یہ ہے کہ بس ہم اپنی قد و کاوش، اپنی قوت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم نماز میں نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے حکموں کو گویا پوری طرح انجام نہیں دے سکتے، اب تو ہمیں بھیڑنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا۔ یہ اس مسلمان کے الفاظ ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہا کہ قد و کاوش کے بل پر کبھی مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی، کبھی قوت کے بل پر مسلمانوں نے کوئی جنگ نہیں جیتی ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ قائم رہ کے، شروع سے لے کے صلاح الدین ایوبی تک کا دور دیکھ لیں اور بعد کا دور دیکھ لیں، اللہ کے حکموں کے ساتھ انہوں نے تمام جنگوں اور تمام مراحل و تمام علاقوں میں کلمے کو بلند کیا۔ چاہے آپ غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، بعد کے غزوہ تبوک و تمام غزوات دیکھیں، ہمیشہ تعداد قلیل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس موقع پر بھی نماز کے جو احکام ہیں، اللہ کا حکم ہے، وہ پیچھے نہیں ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں ہوا کرتے تھے تو تمام صحابہ کی یہ تمنا ہوا کرتی تھی کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں جنگ کے موقع پر، حالانکہ جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جان کا خطرہ ہے، ذرا سی غفلت برتنے سے بھی بڑا معاملات بڑھ جانے کا خطرہ، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا طریقہ سورہ نساء میں جنگ کے موقع کی نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اور پورا تذکرہ ہے سورہ نساء میں کہ جب آپ موجود ہوں اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقہ یہ ہے کہ ایک جماعت آئے اور وہ اپنے ہتھیاروں کو نہ اتارے بلکہ اپنے ہتھیاروں کو کندھے سے لٹکائے رہے اور ایک رکعت پڑھے۔ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ 2 سجدے کر لیں تو وہ 2 سجدے کرنے کے بعد اپنی محاذ اپنی جنگ کی جگہ پہ جہاں وہ جنگ کر رہی تھی اس جگہ چلی جائے۔ دوسری جماعت آئے اور وہ آپ جب دوسرے سجدے میں ہے تو وہ دوسری جماعت جو چند لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنا چاہتے تھے، آدھی وہ جماعت آئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھے اور دوسرے سجدے سے شرکت کرے، 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، پوری دونوں رکعت مکمل کر لے۔ اور آدھی جماعت جو اپنے ہتھیار بندی کے ساتھ جنگ کے محاذ میں موجود ہے، اب ان دونوں اس پہلی جماعت کے سلام پھیرنے کے بعد دوسری جماعت، پہلی جماعت جو پہلے 1 رکعت پڑھ کے گئی تھی وہ واپس آئے اور پھر وہ اپنی رکعت مکمل کر۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تم قتل کر دو، تم کسی کا مال لوٹ لو، اللہ کو محبوب ہے تو اپنی شریعت، اپنا کلمہ، اپنے احکام، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں اللہ کے رسول کو جو تکلیفات دی گئی ہیں وہ نہ دی جاتی۔ معلوم ہوا اللہ کو سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے احکام ہے، اللہ کی شریعت ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے شریعت کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کلمہ اختیار کرنا ٹھیک ہے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اب میرا وقت یہ ہے کہ بس ہم بھڑ جائیں، چلے جائیں، نماز دیکھی جائے گی، نماز میں آئیں گے۔ حالانکہ اسکالر، یہودی اسکالر یا عیسائی اسکالر ہے، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں اتنے ہونے لگیں گے جتنی جمعے میں ہوا کرتے ہیں، اس دن پوری دنیا میں مسلمانوں کے غلبے سے کوئی نہیں رک سکتا۔ اور حال یہ ہے مسلمانوں کا کہ ہر چیز کے لیے تو تیاری رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کے لیے کوئی تیاری نہیں، اللہ کے حکموں کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ حالانکہ جیسا کہ قرآن میں لکھا ہے وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا، اللہ کے راستے میں محنت و کوشش کرنے کا، اپنی صلاحیت کو لگانے کا جو حق ہے وہ لگاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تم کو چنا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، تم اپنے باپ ابراہیم کے مذہب پہ ہو، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی ابراہیم نے، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کسی اور نے، ایرے غیرے نتھو خیرے نے تمہارا نام مسلمان نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور مسلمان کہتے اس کو ہے جو اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندہ گزارے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل، یہ نام تمہارا ابھی قرآن میں نہیں آیا، بلکہ توریت، انجیل، زبور اور اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی تمہارا نام آ چکا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام یہی ہے،
سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے کہ تم فرما بردار تھے، اسلام کے ماننے والے تھے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پہ گواہ رہو کہ دیکھو اللہ کا کلمہ تمہارے اوپر رسول نے پیش کیا تھا، ہم گواہ ہیں اس کے۔ اور آگے فرمایا بس اسی حالت میں نہیں چھوڑ دیا کہ بس اللہ کے راستے میں جہاد کرو، آگے اللہ کی رسی کو تھامنے پہ کہا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو انجام دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو تھامو۔ کیوں؟ جو شخص اللہ کی رسی کو تھامے بغیر اپنی قد و کاوش پہ یقین رکھ رہا ہے، وہ چاہے غالب ہو جائے تھوڑا بہت، لیکن وہ حقیقت میں غالب نہیں ہے، وہ اللہ کے مردود۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا مولاکم، وہی اللہ کی رسی تھام لو جو اللہ تمہارا کارساز ہے، حافظ ہے، حفاظت کرنے والا۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہی مولا، وہ مولا بہترین مولا ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے، نعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے دور حاضر میں پہلی بار کہ ہم جو بھی چیزیں ہیں اپنی قد و کاوش، اپنی محنتوں، اپنی چیزوں کی تیاریاں تو کریں، قوت کو مضبوط کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں۔ اور کوئی سوچے اللہ کی رسی کو تھامیں گے، بعد میں تھامیں گے، ہم قد و کاوش اور لڑ جھگڑ لیں گے، فلاں کر لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو وہ چاہے اللہ کے راستے میں اپنی جان مال لگا دے، لیکن اللہ کی رسی کو اگر اس نے تھاما نہیں ہے تو اس کا جان مال لگانا کبھی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ کس نیت سے وہ مر رہا ہے، کس نیت سے وہ لڑ رہا ہے، کیا اپنی ذاتی مفاد پہ لڑ رہا ہے، کیا اپنی ذاتی نیت کے لیے لڑ رہا ہے۔ رہی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپسی مسلمان، تمام مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، اور عمارت کا نیچے کا حصہ اوپر کے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب نیچے کا حصہ مخبری کرنے لگتا ہے، ان بے گناہ لوگوں کو بند کرانے لگتا ہے، وہ جن لوگوں کے نام کسی سلسلے میں بھی نہیں تھے، نہ کسی فوٹو میں تھے، نہ کسی جگہ تھے، ان لوگوں کی جب کوئی مسلمان مخبری کرنے لگتا ہے تو اس کا نام مسلمانوں سے ہٹ کر منافقوں میں آ جاتا ہے۔ اور جو منافق ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو نفاق کرنے والے ہیں، جو ظاہر کے مسلمان ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ آپ دیکھیں گزرے زمانے میں سب سے زیادہ اسلام کو اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے، ان جاسوسوں نے، ان مخبروں نے پہنچایا ہے، جن کی وجہ سے اسلام کے کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اس کے بعد بھی اسلامی حکومت کو ڈھانے والے ہیں۔ چاہے آپ سراج الدولہ کا دور اٹھا کے دیکھیں، میر جعفر نام کا ملعون جس نے سراج الدولہ سے غداری کی اور انگریزوں سے جا کے مل گیا اور مخبری کو انجام دیا، سراج الدولہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ چاہے آپ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھیں، میر صادق نام کا ملعون جو انگریزوں سے جا کے مل گیا اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت میسور کے علاقے میں ہو گئی۔ چاہے آپ بعد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کا زمانہ دیکھیں، جن کے اوپر میر صادق حسین اور تجمل حسین اس طرح کے نام ہیں، تصدق حسین اس طرح کے نام ہیں، جو نام کے مسلمان تھے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کی چغلخوری کی وجہ سے، ان کی مخبری کی وجہ سے ان لوگوں پر حملہ۔ اب اپنے علاقے کا جائزہ دیں، جن علاقوں میں آپ دیکھیں کہ تمام مسلمانوں کی وہ تعداد جو اپنے ضمیر کو بیچ رہی ہے پیسے کے لیے اور مخبری کر رہی ہے، ناجائز مخبری، ایسے لوگوں کی مخبری کر رہی ہے جن کی نہ کسی چیز میں، نہ وہ کسی فعل میں تھے، نہ کسی گناہ میں تھے، اور ان کے اوپر دفعہ در دفعہ لگا کر ان کو جیلوں میں بند کرا رہی ہے، وہ اللہ کے عذاب سے سب سے پہلے ڈرے۔ وہ کافر مشرک تو بعد کی بات، وہ اللہ کے عذاب سے وہ کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنا ضمیر بیچ دیا، وہ اس عورت سے بدتر ہے جس نے اپنے پیسوں کے لیے اپنا جسم بیچا۔ ہم جانتے ہیں کہ پیسوں کے لیے جسم بیچنے والی عورت بڑی بدترین ہوتی ہے، لیکن اس سے بدترین شخص اگر کوئی ہے علاقوں میں تو وہ مخبری کرنے والا ہے جس نے اپنا ضمیر اور جسم پیسوں کے لیے بیچ دیا، اور وہ ایسے لوگوں کی مخبری کر رہا ہے جن لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور 7 9 اور 12 دفعیں اس پر ٹھکوا رہا ہے اور جیلوں میں بھجوا رہا ہے۔ یہ اللہ کے ملعون، اللہ کے یہاں پکڑ کا سبب ہے، پکڑ کا ذریعہ یہ بنے گا۔ اور وہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کے یہاں مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ جس شخص کو گرفتار اس نے کرایا ہے، جس شخص کے اوپر دفعیں لگوائی ہیں، اس کی
ماں کی بد دعائیں جو آنچل اٹھا اٹھا کے دے رہی ہوگی وہ اس بات سے ذہن میں رکھ لے. اس کی ماں کی جو بد دعائیں ہیں، جیسا حدیث میں آیا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل، صحابی رسول ہے، خاص صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، جب یمن کی طرف بھیجا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ جاؤ اسلام سکھاؤ، ان کو زکوٰۃ کا حکم سکھاؤ، نماز سکھاؤ، سارے اسلام کے احکام سکھاؤ. آخری میں حضرت معاذ بن جبل سے کہا اے میرے صحابی واتقی دعوت المظلوم، تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یہ دماغ میں رکھ لو اپنے کہ اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی. لہذا وہ منافق، وہ مخبری کرنے والے جو بے گناہوں کو جیلوں میں بند کرا رہے ہیں، وہ ان کی ماؤں کے اٹھے ہوئے آنچلوں سے، زبانوں سے نکلی ہوئی بد دعا سے کم ڈر جائے، اس کے باپ کی آہ اور چیخ سے ڈر جائے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میرا بیٹا کب واپس آئے. اگر وہ آج بھی نہ سمجھے تو ایک بات سمجھ لے، اسلام کی تلوار کو تو اللہ نے لچک دی ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا، وہ کبھی نہ کبھی غالب ہوگا. لیکن سب سے پہلے اگر کسی کی گردن کٹے گی، سب سے پہلے دنیا سے جو منافقت کے حال میں جائے گا، سب سے پہلے جس کو سزا ہوگی وہ مخبر ہوں گے جنہوں نے اسلام کی ڈھال میں چھید کرنے کی کوشش کی. تیسری بات آخری یہ کہ ڈیبیٹ وغیرہ جو آیا کرتی ہیں مختلف یوٹیوب اور مختلف جگہوں پر، ان سب ڈیبیٹ سے دیکھنے سے پرہیز کریں. ہمارے معزز علماء نے، اللہ والوں نے سب سے پہلے تو یہی منع کیا کہ ان ڈیبیٹ میں مسلمان نہ جائیں. لیکن وہ مسلمان جو ظاہر کے ہیں، داڑھی ٹوپی ٹھیک ہے اسلام کی علامت ہے، لیکن داڑھی ٹوپی رکھ کے ہر شخص کوئی عالم نہیں ہو جایا کرتا، ہر شخص اللہ والا نہیں ہو جایا کرتا، ہر شخص دین کا اسکالر نہیں ہو جایا کرتا. دین کا اسکالر، دین کا ماننے والا، اللہ والا صرف وہ ہے جو اسلام کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑوائے نہ اڑائے، اور اسلام کی بلندی کا ذریعہ. وہ لوگ جو ڈیبیٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں گدھے ہیں، جانوروں سے بدتر ہے کہ خود اپنا ذاتی تم مذاق اڑواتے ہو اور اسلام کا بھی مذاق اڑواتے ہو. اللہ والے علماء نے صاف منع کر دیا کہ ان ڈیبیٹس میں، ان جھگڑوں میں، ان بحث بازیوں میں تم نہ جاؤ، اور جا کر اپنا مذاق تو اڑوا رہے ہو، اسلام کا بھی مذاق اڑوا رہے ہو، یہ کام انجام نہ. اور ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی ڈیبیٹ، اس طرح کی بحثیں، بلکہ کوئی بھی بحث ہم نہ دیکھیں. اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے قرآن کا ٹرانسلیشن دیکھیں، دیکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دیکھیں، دیکھنا ہے صحابہ کی جنگی خدمات کو دیکھیں، دیکھنا ہے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی اور طغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگیوں کو دیکھیں. ان کی زندگیاں دیکھ کے آپ کو عبرت ملے گی. اس لیے ان ڈیبیٹ میں ہم اپنی جگہوں سے دیکھا، مسلم علاقوں میں، مسلم بلڈنگوں میں اترتے چڑھتے ہر وقت جو ٹی وی پر ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور مسلم عورتیں بیٹھ کر ان کو سن رہی ہیں اور تیز تیز آوازوں سے بجا رہی ہیں، اس سے کیا ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا مذاق دیکھیں گے اور ہم اس مذاق بنیں گے؟ اس لیے اللہ نے موقع عنایت فرمایا. چوتھی بات کہ ہم سوشل میڈیا پر جو اپنے تمام چیزیں چلایا کرتے ہیں، ہم اس میں جذبات کے میں آ کر کوئی بھی پوسٹ نہ کریں، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، اور چاہے وہ فیس بک ہو. جتنی بھی سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں ان میں کبھی بھی جذبات میں آ کر نہ آپ اپوزیشن کی کمنٹ کریں، نہ اپوزیشن کوئی سخت بات کریں، بلکہ بہتر ہے کہ دیکھیں ہی نہ. افضل یہی ہے کہ ان سے پرہیز کریں. یہ نہیں کہ ہم فری میں آئے تھے، فری میں اندر چلے گئے، فری میں بند کر دیے گئے صرف اس بنیاد پہ کہ فلاں کمنٹ کیا تھا، فلاں جگہ دیا تھا. اور بہت سے مسلمان صرف کمنٹ کی بنیاد پہ، صرف سوشل میڈیا پہ، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پہ کچھ لکھ دینے کی بنیاد پہ آج اندر بند ہے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جو دفعیں ان پہ ٹھوکی گئی وہ مخبر ملعون جو منافق بنے ہیں ان کے ذریعوں سے ٹھوکی گئی. نہ وہ کسی جگہ CCTV میں آئے، نہ کسی جگہ ان کے فوٹو آئے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. سب سے پہلے اللہ کی رسی کو تھامے، دوسری اللہ ہمارے معاشرے کو منافقوں سے، جاسوسی کرنے والوں سے، مخبروں سے پاک فرمائے. اور وہ مخبر بھی خود بھی اگر اللہ کے حضور میں توبہ کر لے، انشاءاللہ وہ اسلام کے جانشین بنیں گے، انشاءاللہ وہ اسلام کے سپہ سالار بنیں گے. اللہ نے سینکڑوں سے کام لیا، اللہ ان سے بھی کام لے.
تیسری بات، اپنے پوسٹ وغیرہ یہ انسٹاگرام پہ کمنٹ بازی اور پوسٹ بازی نہ کریں، اس سے بچیں۔ چوتھی بات، جو ڈیبیٹ ہے اس کو بھی دیکھنے سے بچیں، ان بحثوں کو دیکھنے سے بچیں، اور اپنی صلاحیت مسجد کے ماحول میں اللہ کے گھر میں لگائیں، اللہ کے دین کے کام میں لگائیں۔ جان مال عزت آبرو سب اللہ کی ہے، تو اللہ کے گھر میں سب سے پہلے لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا